السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، برادران وطن، آج میرا موضوع سخن بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ ایک سوال۔ کیا اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اس کا جواب نہیں، بلکہ اسلام رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ہے۔ میرے محترم، اسلام اور اسلام اور دین کہتے ہیں ان چند اصول اور قوانین کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی اور رسول اس میں مشترک۔ میرے محترم، اسلام کے لیے بنیادی چیز تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر عبادت، نمبر 2 پر رسالت، نمبر 3 پر آسمانی کتاب۔ اور ان تین چیزوں کے بارے میں قرآنی دلیل ہے، قرآن آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ کے اندر الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الناس کا معنی اردو میں انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہود نصارہ ہو، یعنی ہر الغرض ہر انسان، ناس سے مراد ہر انسان مراد ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی ایمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگا اس کے لیے درجہ کھولا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اسلام کے لیے بنیادی چیز تین ہے۔ پہلی بات عبادت۔ عبادت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اس خدا کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا جو گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہود نصارہ ہو، الغرض پوری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، عبادت کرو اس خدا کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور الناس سے مراد پوری انسانیت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پوری انسانیت کو عبادت کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اس خدا کی جس نے تم کو پیدا کیا۔
تو پوری انسانیت یہاں پر مراد ہے. پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم ہے اللہ کی بات کو مان لینا، جو کرنے بولا ہے اس کو کرنا، اور جس سے روکنے بولا ہے اس سے روکنا، اسی کا نام عبادت ہے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی یہ بھی اللہ کا یہ حکم ہے، اس لیے اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا ہی عبادت ہے. عبادت صرف نماز نہیں، عبادت صرف روزہ نہیں، عبادت صرف حج نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا. تو یہ آیت مذکورہ کے اندر، آیت کے اندر لوگوں کو یعنی انسانیت کو عبادت کے لیے کہا گیا ہے. اور عبادت کا مقصد اور عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا. اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کیوں مانیں، اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج دنیا کا دستور و قانون ہے، دنیا کا ماحول ہے، دنیا کے تجربہ سے بات معلوم ہوتی ہے، لوگوں کے اندر رواج ہے کہ کسی کی بات جو مانی جاتی ہے 3 وجہ سے مانی جاتے ہیں. کسی کی بات ماننے کے اسباب 3 ہے. نمبر 1 پر نفع کا حصول یا نفع کی امید. نمبر 2 پر نقصان کا اندیشہ. نمبر 3 پر محبت. اور یہ 3 چیزیں اللہ کے پاس بدرجہ اتم ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ضروری ہے. نفع کے سلسلے میں سوچئے، دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان پر اتنا احسان فرمایا ہے، اتنا احسان فرمایا ہے کہ انسان اگر پیدائش کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اس اللہ کے ایک ایک احسان کا شکر ادا کرتا رہے، تذکرہ کرتا رہے، شمار کرتے رہے، تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے احسان اور اللہ کے جو انعام بندوں پر ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک قطرہ سے اشرف المخلوقات بنایا. اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر ہزاروں مشینری چیز پیدا فرمایا ہے. ایک ایک چیز کی قیمت لاکھوں نے کروڑوں روپے ہے. انسان صرف اپنے دماغ کو اس دماغ کے بارے میں سوچے کہ دماغ ایک ایسی مشینری چیز اللہ نے ہم کو دی ہے کہ ایسی قیمتی دنیا میں کوئی مشین تیار ہوئے نہ کیا مطلب ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مشینری چیز تیار کر دیے ہیں. اسی طرح سے انسان پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہزاروں قسم کے انعام نعمت اللہ تعالیٰ کے استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر احسان، بندوں پر انعام، بندوں کو طرح طرح کے نفع پہنچائے ہیں. اس لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی دستور ہے اگر کسی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ نفع ملتا ہے، کچھ فائدہ ملتا ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر کوئی ضرورت کے تحت 10,000 روپے دے کر ہیلپ کرے، مدد کرے، وہ آدمی اگر اس کو بولے کہ تم کو رات کے 12 بجے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں سے فلاں چیز ہم کو لا کر دینا ہے، وہ آدمی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ وقت پر اس کو 10,000 دے کر مدد کیا. اسی طرح ایک آدمی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا احسان ہے اس کی بات نہیں ماننا صحیح ہے، لیکن اللہ جو ہمارے اوپر ہزاروں احسان کیے ہیں تو اللہ کی بات ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے. دوسری بات نفع کا نقصان کا اندیشہ. ایک انسان سے انسان ڈرتا ہے، کیوں؟ اس کی بات مانتا ہے کیوں؟ کہ ہم کو یہ نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کی بات کو مانتا ہے. تو نقصان کے جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے پاس زیادہ ہے. اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ
کسی بندے کو نقصان نہیں چاہتا۔ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں بندوں کے فائدہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہم بولتے ہیں اللہ اگر کسی کو غریب کرنا چاہے، حکمت کے پیش نظر دنیا کی کوئی طاقت اس کو مالدار نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر کسی کو کوئی بیماری دینا چاہے، دنیا کی کوئی ڈاکٹر اس کو صحت مند نہیں بنا سکتا۔ اللہ اگر کسی کو مارنا چاہے، دنیا کی کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکتا۔ تو نقصان جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے نقصان کے جو پہلو ہے یہ بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے، اس لیے اللہ کی بات ماننی ضروری ہے، اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ تیسری بات محبت۔ انسان کی بات مانتا ہے محبت کی وجہ سے، اور یہ محبت کا پہلو بھی اللہ کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے 4 وجہ سے: حسن، جمال، کمال اور قرابت۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے پاس بدرجہ اتم ہے، اس لیے اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، اور جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بات ماننی بھی ضروری ہے۔ تو پہلی بات ہے عبادت، تو اللہ کی عبادت ضروری ہے، اور مقصد زندگی بھی اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں عبادت وہی ہے، صرف اللہ رسول کی بات کو مان لینا۔ انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، تجارت وغیرہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں، اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، ہمارا ہر فعل ہر قول عبادت بن جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری انسانیت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں اس خالق کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسلام کے اندر دوسری چیز ہے رسالت۔ رسالت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے نبی کو مخاطب فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اے دنیا جہاں کے انسانوں، دنیا جہاں کے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں ہے۔ میرے محترم، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالی انسان یعنی ناس کا استعمال کیا ہے، اور ناس سے مراد پوری انسانیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری نبی کو جو آخری نبی کے دنیا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی کو نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ اس لیے رسالت یعنی آخری نبی کی رسالت کا ماننا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے، اور پوری انسانیت کا آخری نبی رسول ہے۔ رہتی دنیا تک آخری نبی پوری انسانیت کے لیے رسول کیا ہے؟ نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو دوسری چیز جو اسلام کے اندر ہے رسالت، اس کے اندر بھی عام لفظ استعمال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے الناس کا استعمال کیا ہے۔ ناس کا معنی انسان، اور انسان سے مراد چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی یہود نصارہ، الغرض پورے انسان مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رسالت کے اندر بھی پوری انسانیت مراد ہے، یعنی معلوم ہوا کہ اسلام کی جو دوسری بنیادی چیز ہے رسالت، اس میں بھی الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے بھی پوری انسانیت مراد ہے۔ تیسری چیز جو کہ انسان کے لیے ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور حیات چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کتاب آخری نبی کے اوپر نازل فرمایا، جو
یہ کتاب در حقیقت پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی زندگی گزارنے کا ہر پہلو اللہ نے رکھ دیا ہے۔ انسان کن کن صورتوں میں کامیابی حاصل کرے گا، کن کن صورتوں میں ناکامی حاصل کرے گا، کن صورتوں میں کیسے عمل کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، کیسے اعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، بندہ کیسے اعمال کرنے سے وہ جنت کے مستحق ہوں گے، کس طرح اعمال کرنے سے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے دلیل اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ الناس کا استعمال کیا ہے۔ معلوم ہے یہ آسمانی کتاب القرآن الکریم یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ بہرحال یہ قرآن در حقیقت انسانیت کی دنیاوی زندگی گزار کر آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانے کے لیے اور اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے جو پہلو کی ضرورت ہے، جو اعمال کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھ دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ان زمینوں میں کیا ہے اور کیا ہے آسمانوں میں، ان زمینوں میں کیا ہے اور کیا ہے آسمانوں میں، تجھے سب کچھ نظر آ جائے گا گر دیکھو قرآن میں۔ میرے محترم، کہنے کا منشا یہ ہے کہ میں شروع میں کیا تھا، ایک سوال، کیا اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ ہندو مسلم ہو، سکھ عیسائی ہو، یہود نصارہ ہو، الغرض پوری انسانیت کے لیے اسلام ہے۔ اور تینوں جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ آیت مذکورہ کے اندر الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور الناس سے مراد پوری انسانیت ہے، صرف مسلمان نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے پوری انسانیت سے درخواست ہے کہ ایمان، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے اسلام ایک ادارہ ہے، اسلام ایک چھاونی ہے، اس کے اندر کوئی بھی داخل ہو سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آنے کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہود نصارہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی اس کے اندر آ سکتے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے اس اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری انسانیت کو اسلام کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رہتی دنیا تک اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو قائم رکھے، امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔